शब बारात की जो रात आती है, इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कीजिए, जो आपको समझ में आए। तस्बीह समझ में है वो पढ़िए, दुरूद शरीफ जानते हैं वो पढ़िए, कलमा शरीफ याद है वो पढ़िए, जो आपको आए। इसी रात में, ये बख्शिश की रात है, और इसी रात में अपनी गुनाहों से, अपनी खताओं से, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अल्लाह को मना लीजिए। अगर आज मान जाएगा रब तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि जब तक आप दुनिया में हैं, आपके लिए तौबा का दरवाजा खुला है। जब इस दुनिया से जाएंगे, तौबा का भी दरवाजा बंद, अमल का भी दरवाजा बंद, अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। हमारे इल्म में दो ऐसे बड़े बड़े वली हैं कि दो ऐसे बड़े बड़े वली हैं जो दीन के खातिर, शरीयत के खातिर, इस्लाम के खातिर बादशाहत को ठोकर मार करके फकीरी वाली जिंदगी गुजारे हैं। एक है हजरत सैयद मखदूम अशरफ समनानी, जो 17 साल 18 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे और सल्तनत की कुर्सी पर बैठ के हुकूमत कर रहे थे। लेकिन इन्हें लगा कि ये काम मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो इस सल्तनत को ठोकर मार करके अल्लाह के दीन के तरफ आ गए और इस शरीयत मोहम्मदी को अपने सीने में बसाए। तो अल्लाह ने हजरत मखदूम अशरफ समनानी को वो मकाम अता फरमाया कि आज दुनिया के करोड़पति होते हुए भी मखदूम अशरफ की चौखट पर बैठ करके भीख मांगता है और कहता है कि मखदूम अशरफ, हम इस परेशानी में मुब्तला हो गए हैं, अल्लाह ने आपको ये मकाम अता फरमाया है, ये मर्तबा दिया है। ए मखदूम अशरफ, हम आपके चौखट पे आके घुटना टेके हैं, हम पर नजरे करम फरमाइए। अमीर लोग, गरीब लोग, फकीर लोग और अरबपति खरबपति सब जाके वहां भिखारी बना हुआ है। और दूसरा वली का नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। इन्होंने भी बादशाहत को छोड़ करके अल्लाह के दीन के तरफ आए और फकीरी वाली जिंदगी इख्तियार की है। शबे बारात से मिलता जुलता इनका एक वाकया है कि जब तक इन्होंने तौबा नहीं किया था तो शराब खूब पीते थे ये। और जब ये तौबा किए तो अल्लाह ने इनकी जब तौबा कबूल फरमाया तो इनको ये हुकूमत अल्लाह ने दी और ये ताकत अता फरमाया कि समंदर के मछली पर हुकूमत हजरत इब्राहिम बिन अदहम की थी। इनका एक वाकया है, खुद वो बयान करते हैं कि जब तक मैं तौबा नहीं किया था तो शराब खूब पीता था, शराब खूब पीता था। मेरी एक छोटी सी बेटी थी, बच्ची थी। जब मैं शराब पीने के लिए गिलास में शराब को डालता था, वो कम उम्र की बच्ची, अभी 2 साल भी नहीं हुई थी, वो बच्ची जो है उस शराब को ठोकर मार के गिरा देती थी। अल्लाह जाने उस बच्ची की समझ में क्या बात आती थी। बहुत खूबसूरत वो बच्ची थी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि यह मामला कुछ दिन तक चला, लेकिन बेटी की मोहब्बत बहुत ज्यादा थी उसके अंदर, तो उस बेटी को वो कुछ कहते नहीं थे। इत्तेफाक से 2 साल की उम्र हुई उस बच्चे की, वो बच्ची इंतकाल कर गई। इब्राहिम बिन अदहम के दिमाग में और टेंशन पैदा हुआ। बेटी की गम जो भुलाने के लिए शराब को और तेज किया। जहाँ 1 गिलास पीता था वहाँ 10 गिलास हो गया। उनका कहना है कि एक दिन शबे बारात की रात आई, मैंने इशा की नमाज तक नहीं पढ़ा और शराब पी करके मैं सो गया। तो मैं ख्वाब क्या देखता हूँ कि मैं मर गया हूँ।
اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکے ہیں، قیامت کا دن آ گیا ہے، سب لوگ اپنے قبر سے باہر نکلتے ہیں، میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے قبر کے میرے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑا ازدہ سانپ ہے جو مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، مجھے دوڑا رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم وہاں سے بھاگنا شروع کیا، بھاگتے بھاگتے وہ ابراہیم بن ادم کچھ دور آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی اس کو نظر آتا ہے، بہت حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ اس نے کہا بابا پیچھے سے سانپ آ رہا ہے، مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، اے بابا مجھے بچا لیجئے۔ اس بزرگ نے کہا، اس خوبصورت انسان نے کہا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت کمزور ہوں۔ اے میرے بھائیوں، آج قوم مسلم میں کیا ہو گیا ہے، اگر پیسہ ہاتھ میں آ جائے کوئی شراب کے اڈے میں چلا جاتا ہے، پیسہ ہاتھ میں آ جائے کوئی جوئے کے اڈے میں چلا جاتا ہے، پیسہ ہاتھ میں آ جائے کمزور کو کچھ سمجھتے نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، یہ پیسہ آپ کو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دیا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اللہ کے دین کے طرف خرچ کیجئے، پیسہ اگر ہاتھ میں آ رہا ہے شریعت کی مدد کے لیے خرچ کیجئے، اور اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اس سے سچی محبت کیجئے اور اس کو دین پر لے کے چلیے۔ اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ نہیں پڑھتے ہیں، پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو شوہر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بھائی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا بھی بنایا ہے۔ جب جیسی وقت آیا ہے ویسے ہی آپ کو مقام سے نوازا گیا، کبھی بیٹا بنایا، کبھی بھائی بنایا، کبھی باپ بنایا، کبھی دادا بنایا۔ اب ذمہ داری بھی دیا گیا ہے، بحیثیت بھائی آپ کی بہن نماز نہیں پڑھتی ہے اس پر سختی کیجئے، بحیثیت باپ آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے اس پر سختی کیجئے، بحیثیت دادا آپ کے گھر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس پر سختی کیجئے۔ بروز محشر آپ سے آپ کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بحیثیت دادا تمہارے گھر میں اتنے لوگ موجود تھے، ان کو آپ نے سختی کتنی کی ہے؟ شریعت پہ چلنے کے لیے کتنے بار ان سے کہا ہے؟ کیا ان کو شریعت پر عمل کرنے کی کوشش آپ نے کیا ہے کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، آپ نے اس پر سختی کی ہے کہ نہیں؟ سب سے پوچھا جائے گا، بحیثیت باپ سے بھی پوچھا جائے گا، ایک بھائی سے بھی پوچھا جائے گا، ایک دادا سے بھی پوچھا جائے گا، جو ذمہ دار ہے ان سے پوچھا جائے گا۔ تو میں اس بات کو آپ سے کہنے آیا ہوں کہ آپ جس منزل پہ ہیں اسی منزل پہ کام کیجئے۔ اگر باپ ہے تو دیکھیے کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ یہ لوگ کہیں دین سے بھاگ تو نہیں گئے ہیں، شریعت سے ہٹ تو نہیں گئے ہیں؟ اگر ہٹ گئے ہیں سختی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو نماز پڑھوانا، ان کو نماز سکھانا، شریعت سکھانا، اسلام پر چلنا، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام بحیثیت باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو کرنا ہوگا۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے اس آدمی سے کہا کہ بابا میری مدد کیجئے، پیچھے سے سانپ آ رہا ہے، مجھے کاٹ لے گا، مجھے ڈسے گا۔ اس نے کہا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت مجبور ہوں۔ اتنے میں وہ انسان ابراہیم بن ادم کیا دیکھتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے جب آگے گئے تو آگ کا ایک پہاڑ دکھائی دیا کہ دوزخ ہے، دوزخ کے اندر آگ کا پہاڑ ہے، بے نمازیوں کو، مجرموں کو، خاکی کو، پاپیوں کو اس پہاڑ کے اوپر کبھی چڑھایا جاتا ہے، کبھی اتارا جاتا ہے، کبھی چڑھایا جاتا ہے، کبھی اتارا جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم اس منظر کو دیکھا تو دل میں ایک ہیبت سا بس گئی۔
इसलिए कि शराबी पहले से था, तौबा भी नहीं किया था, दिल में हैबत बस गई कि मेरा सजा क्या होगा, ये तो मैं जहन्नम के करीब आ गया। पापियों को पहाड़ पे चढ़ते हुए देखता है, आग में जलते हुए देखता है, चिल्लाते हुए देख रहे हैं। अब वो खौफ से जो है परेशान हो गए। आवाज आती है, ओ इब्राहिम बिन अदहम, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुम आगे भागो, आगे जाओ। अरे भाग सकता है तो जल्दी भागो, तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, पीछे सांप है, आगे आग का पहाड़ है, आगे दोजख है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। आवाज आती है, भागो, जल्दी करो, यहां से जाओ, आगे जाओ, मुसलमानों की कुछ अमानतें वहां रखी हुई है, वहां जाओ। इब्राहिम बिन अदहम आग का पहाड़ देख करके भागना शुरू किया। भागते भागते क्या देखते हैं, सामने एक चांदी का पहाड़ मिला जो उस पर गिलाफ लगा हुआ है। उस पहाड़ के करीब गए तो आवाज आती है कि इब्राहिम बिन अदहम आ गए हैं, इनको आने दो, पर्दा हटाओ, दरवाजा खोलो, इनको अंदर आने दो। इब्राहिम बिन अदहम अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कोई सोने की कुर्सी पे बैठा है, कोई सोने की पलंग में बैठा है, कोई सोने के झूले पे झूल रहा है, कोई आपस में मौज मस्ती कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है। इब्राहिम बिन अदहम पूछते हैं, ये बच्चे कौन है? आवाज आती है, ये मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले इस दुनिया से इंतकाल करके इस दुनिया के तरफ आ गए हैं, उनके रहने का ठिकाना यही है। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी बेटी कहाँ है। इतने में इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, मेरी नजर उठी, बेटी के चेहरे पे पड़ गई। मेरी बेटी सोने की पलंग पर आराम कर रही थी। इतने में बेटी की नजर मुझ पर पड़ी, बेटी पलंग छोड़ करके मुझसे गला मिला ली और कहने लगी, ऐ मेरे बाप, क्या अब भी तौबा का वक्त नहीं है, अब भी अमल नहीं सुधारोगे? हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, बेटी माजरा क्या है? बात समझ में नहीं आई। उनकी बेटी कहने लगी, ऐ मेरे बाप, जब आपने देखा आपका पीछा एक सांप कर रहा है, कभी आपको डसने के लिए आ रहा है, वो आपका काला अमल है। वो आपने जो दुनिया में किया है, जितनी बुराई की है, जितना काला अमल है, वही सब है, सांप बन के आया है। तो मेरे बाप, आपका काला करतूत इतना है कि आप एक सांप से नहीं बच पाते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ए बेटी, एक खूबसूरत नौजवान मैंने देखा, वो कौन है? हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, उनकी बेटी कहती है, ऐ मेरे बाप, वो आपकी नेकी है, वो आपका नेक अमल है। आपकी नेकी इतनी कमजोर है, आपकी नेकी इतनी मजबूर है कि एक सांप का मुकाबला नहीं कर सकती है। इसलिए मेरे बाप, तौबा कीजिए और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, उसी वक्त अल्लाह से मैंने सच्ची तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह से अपने खताओं की बख्शिश मांगी। अल्लाह ने मेरे खताओं को माफ फरमा दिया, मेरी तौबा कबूल फरमाया और विलायत का मकाम भी अता फरमा दिया। अब यहां से बात सुनिए, यहां तक जो मैंने बताया एक मकसद था मेरा, असल बात अब समझिए। क्या आपके पास इतनी नेकी है कि कल फरिश्ता जब आपको जहन्नम में लेके फेंकेंगे तो आपकी नेकी आपको बचा लेगी? है इतनी नेकी? आज कौम मुस्लिम में 90% लोग शराब के अड्डे में मिलते हैं, 40% लोग जुए के अड्डे में मिलते हैं। इस बार मैं एक, क्या बोलते हैं उसको, शराब वाले को, भट्टी वाले से मेरी बात हो गई चाय की दुकान में। उनका कहना था कि मौली साहब, हजरत, फगुआ होली में जितनी आमदनी मुझे होती थी ना, इस साल मुहर्रम में उससे ज्यादा आमदनी हो गई है। ये मुहर्रम में कौन पीते हैं? ढोल ले लेते हैं, ताशा ले लेते हैं, बाजा गाजा ले लेते हैं, खूब बजाते हैं। नौजवानों पर गौर किए हैं?
زیادہ تر ہمارے قوم کے نوجوان جو ہے شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سچائی بتا رہا ہوں. آپ کے پاس یا میرے پاس اتنی نیکی ہے جو قبر میں ہماری مدد کر سکے. جب قبر میں سانپ آئے گا, قبر میں بچھو آئے تو ہماری مدد کر سکتی ہے ہماری نیکی. آقا کریم فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے قبر میں سانپ بھی آئے گا, اس کے قبر میں بچھو بھی آئے گا, اس کے قبر میں آگ جلائی جائے گی. اب میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب وہ میدان محشر میں آئے گا اس کو دوزخ میں بھی جلایا جائے گا. آج ہماری قوم میں 80% لوگ جو ہے نماز سے دور ہو گئے. پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ زندگی گزارتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کون وہاں بچائے گا, اب پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کہ ہم مریں گے اور جنت میں جائیں گے. نہیں میرے بھائی, یہ جو میلاد کرتے ہیں نا, یہ فاتحہ جو کرتے ہیں نا, یہ سب بات کی بات ہے. سب سے پہلا سوال میدان محشر میں آپ سے جو ہوگا, ہم سے جو ہوگا, وہ نماز کے بارے میں ہوگا. میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا چھوڑ کے آیا ہے, دنیا سے واپس آیا ہے, بتا کس دن کی نماز کہاں پڑھا ہے, کتنی نماز پڑھا ہے, فجر کہاں ہے, ظہر کہاں ہے, عصر کہاں ہے, مغرب کہاں ہے, عشاء کہاں ہے, کس دن کی کہاں ہے, سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات, مہینہ کس مہینہ, سال 2 سال, ہر ایک دن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتنی نماز کب پڑھ کے آیا ہے. قوم کا حال یہ ہے, اگر تھوڑی سی بیماری لگ جائے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹروں نے خون جانچ کیا, ایک سرا کیا, جو اس کو کرنا تھا کر لیا. اس کے بعد دوائی لکھتا ہے فلا 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 فلا. اس کے بعد پرہیز لکھتا ہے چاول مت کھانا, رات میں روٹی کھانا, دوپہر میں نہانا نہیں, 10 دن نہیں نہانا, 10 دن تک چاول مت کھانا, ٹھنڈا پانی مت پینا, یہ مت کرنا وہ مت کرنا. ساری بات مریضوں کو وہ بتا دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اس بات کو مانو گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے, نہیں مانو گے تو دوائی کھانے کے باوجود بھی تم ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے. کیا کرتے ہیں لوگ, گھر آتے ہیں, آج سے چاول بند, نہانا دھونا بند, ٹھنڈا پانی پینا بند, یہ بند وہ بند, سب بند کر لیتے ہیں. اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک وہ بند کرتے ہیں. میرے دوستو, ایک ڈاکٹر ہے جو کل کی خبر وہ نہیں جانتا ہے, ایک ڈاکٹر ہے پرسوں کیا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتے ہیں, ایک ڈاکٹر ہے جس نے آپ کو دوائی دی, آپ کو فارمولا بتایا, کل آپ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یہ بھی وہ نہیں جانتا ہے, لیکن اپنے تجربے کے مطابق مریضوں کو یہ بتا دیتے ہیں اگر ٹھیک ہونا ہے تو صرف دوائی سے کام نہیں چلے گا, تم کو پرہیز بھی کرنا پڑے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو, تم پر ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. کتنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر ہے جس کو یہ پتا نہیں ہے, اس کو خود کی پتا نہیں ہے کہ وہ مرے گا کہ بچے گا, ابھی مرے گا کہ کب مرے گا, اس کو اتنی بھی بات معلوم نہیں ہے. اگر وہ آپ سے کہہ دے کہ چاول 10 دن مت کھانا, آپ نہیں کھاتے. رسول پاک نے فرمایا ایک دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے, اگر نہیں پڑھو گے اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اللہ تجھے جہنم میں ڈال دے گا. ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں سال تک دوزخ میں جلائے گا. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں, جن کا کلمہ پڑھتے ہیں, جن کی شریعت پہ چلتے ہیں, ان کی شریعت پہ ہم سب چلتے ہیں, ان کا دین قبول کیے ہیں, ان کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں, ان پر ایمان لائے ہیں, اور انہی کی بات سے ہم پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں بھائی, ڈاکٹر کی بات بعد میں ماننا, پہلے رسول کی بات کو پہلے ماننا. کتنے لوگ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں بتائیے تو, جو کرتے ہیں وہی بتائیے گا.
کرتے ہیں نا؟ اللہ کرے کہ ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے نبی کی محبت بسا دے اور اپنے خاندان کی محبت بھی بسا دے. اللہ اپنی بھی محبت ہم سب کے دل میں بسا دے. اپنے رب سے اور اپنے رسول سے سچی محبت ہے نا تو کل سے نماز پڑھیے گا نا, پڑھا کیجئے. نہیں پڑھیے گا تو میرے نبی فرماتے ہیں ایک دن کی نماز چھوڑیے گا, ایک ٹائم کی نماز چھوڑیے گا تو جان بوجھ کر کے جو بندے مومن ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا. وہ دوزخ کے چاروں طرف سے لے کے ایک جگہ اللہ نے ایسی بھی بنائی کہ پورے دوزخ کی آگ جو ہے ایک دن میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا اس جگہ سے تو نہ ملانا. کیا کہتی ہے؟ دوزخ ہو کر کے کہ اللہ اس جگہ سے تو مجھے نہ ملانا جس جگہ کو تو نے مسلمان بے نمازیوں کو جلانے کے لیے بنایا ہے. سب سے خطرناک آگ جو اللہ نے دوزخ میں بنایا, جہنم میں بنایا, وہ مسلمان بے نمازیوں کو ڈالنے کے لیے. سب سے خطرناک سزا مسلمانوں کے لیے. اس لیے میرے بھائی, میرے نبی کا جو فرمان ہے اس پر عمل کیجئے اور سچے دل سے عمل کیجئے. آئیے موضوع ادھر نہیں ہے میرا, بس ایک مختصر انداز میں سماعت کیجئے. آج شادیوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکاح کرو, نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے. سبحان اللہ, سنت ہے نا؟ بے شک بے شک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شادی کرو, شادی کرنا, نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے. آپ شادیوں کے نام پر آپ سنت کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں میرے نبی کی سنت کیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. اس پر چل کر کے نکاح کریں گے اپنے بچوں کی, تب جا کے یہ سنت پر عمل ہوگا. لیکن اکثر ہوتا کیا ہے, شادیوں کے نام پر آپ کے یہاں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, لیکن ہم جہاں جہاں دیکھیں ہیں وہاں کے بارے میں بتاتے ہیں. شادیوں کے نام پر باراتی کو زیادہ لوگ لے کے جائیں گے, یہ بات غلط ہے. شادیوں کے نام پر لڑکا لڑکیوں کو بلائیں گے باہر سے ناچنے کے لیے, یہ بھی حرام ہے. 10-20 ہزار کا پٹاخہ لیں گے, یہ بھی حرام ہے. یہ سب بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے, ورنہ آپ کو وہاں بچانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا. آج آپ کے پاس طاقت ہے, جو چاہے آپ کر لے, یہ چھوٹ ہے آپ کے لیے, لیکن پکڑ تو آپ کی ہوگی میدان محشر میں کہ بتا میرے بندے اپنے بیٹے کی شادی میں, اپنی بیٹی کی شادی میں کیا کیا کر کے آیا ہے. میرے حبیب کی سنت پر عمل کر کے نکاح کرایا تھا یا اس سے ہٹ کر کے اپنے بچوں کی شادی کرایا تھا. حساب بہت سختی سے ہوگا میرے بھائی. اللہ نے دولت دی ہے, نیک راستے پر خرچ کیجئے جتنا آپ کو من کرے, کوئی قید نہیں ہے. مسجد بنائیے نا, مسجد میں خرچہ کیجئے, مدرسے میں خرچہ کیجئے, کوئی یتیم بچہ اپنے ذمے میں لے لیجئے, کوئی غریب کے بچے کو لے لیجئے, اس کو عالم بنائیے, حافظ بنائیے, مدرسے میں بھیجئے, دین کی تعلیم دیجئے, اس پر خرچہ کیجئے نا. 10,000 20,000 کہیں نچوانے میں, کہیں ڈی جے بجانے میں, کہیں پٹاخہ چھوڑنے میں, یہ خرچ کرنا بھی حرام ہے. اس سے گناہ بھی آپ کا بڑھے گا اور میدان محشر میں اللہ پوچھے گا میرے بندے میں تجھے دنیا میں ناچنے کے لیے بھیجا تھا, میں تجھے دنیا میں پٹاخہ پھوڑنے کے لیے بھیجا تھا, تب کیا آپ جواب دیجئے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عدالت میں جب بندے کو کھڑا کیا جائے گا تو بندے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اگر بندے کا دایاں پیر آگے ہے بایاں پیر پیچھے ہے تو اتنی بھی طاقت اللہ کی بارگاہ میں بندے کے اندر نہیں ہوگی کہ وہ دونوں پیر آپس میں ملا سکے.
اتنا ہم مجبور ہیں، اتنا ہم لاچار ہیں، پھر بھی ہمارا کام خراب ہوتے جا رہا ہے، پھر بھی ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوست، سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ دیکھیں، ہم دیکھیں۔ آج لوگ سوچتا ہے کہ فلاں کا بیٹا سدھر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، فلاں کا بیٹا نمازی ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، فلاں کی بیٹی ایسا کام نہیں کرتی کتنا اچھا رہتا۔ یعنی جب بھی ہماری نظر اٹھتی ہے تو دوسروں پر اٹھتی ہے اور ہمارا سارا پھیل خراب ہوتے جا رہا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے ہیں، پہلے ہمیں اپنے اندر غور کرنا ہے کہ ہم نے جو کیا دنیا میں، کیا ہم اس کا وہاں حساب دے پائیں گے؟ اپنے رب کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے دکھائیں گے؟ اس پر غور کیجئے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ رات کے اندھیرے میں بیٹھ جائیے اور سوچئے، دماغ میں لائیے کہ ہم نے جو اپنے بچوں کی شادی کی، کیا اس سے میرا خدا خوش ہے یا ناراض ہے؟ اس پر غور کیجئے۔ اگر آپ شادیوں میں سنت سے ہٹ کر کے کام کیجئے گا، سنت سے ہٹ کر کے اپنا کام شروع کیجئے گا اور سنت کے خلاف اپنا کام کیجئے گا تو اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ شریعت کے خلاف میرا کام نہ ہو تو ہمیشہ ایک وقت اپنی زندگی میں بنائیے کہ 24 گھنٹہ کے اندر 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہم روزانہ نکالیں گے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں گے کہ ایک دن ہمیں جانا ہوگا، یہ دنیا چھوٹ جائے گی، کوئی میرا مددگار نہیں ہوگا، ہم وہاں کیسے پاس ہو جائیں گے، ہم وہاں کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیا میرا بیٹا جنت میں جا پائے گا؟ میری بیٹی جائے گی؟ میرے گھر کی عورتیں جائے گی؟ اس پر غور کیجئے اور یہ سوچئے کہ کون سا ہم کام کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، رسول پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ ان باتوں پر غور کیجئے اور سوچئے۔ شب برات کی رات آتی ہے، یہ بخشش کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، یہ بخشش کا دن ہے، بخشش کی رات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارے اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھیں۔ عورتوں کا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ شادی کی رات جب آتی ہے، شادی کا جب دن آتا ہے، 5 دن 10 دن پہلے سے یہ عورتیں رات بھر اپنے گھر میں جگتی ہے، جاگ کے رات گزار دیتی ہے۔ شادی کی رات آتی ہے، گلگلہ چھاننے میں اس کی پوری رات ختم ہو جاتی ہے، لیکن صبح کی نماز اس کی چھوٹ جاتی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ آپ کو اس بات پر سختی کرنا ہوگا، اے میری ماں بہنیں، رات بھر تمہیں گلگلہ چھاننا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن فجر کی نماز تمہاری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ فجر کی نماز ہر حال میں تمہیں پڑھنا ہوگا۔ اے میری ماں بہنیں، تم گلگلہ چھانو گے، اللہ راضی نہیں ہوگا اس سے۔ اللہ تو تب راضی ہوگا جب فجر کے وقت جو ہے آپ کا سر سجدے میں ہو اور وہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہی ہو، تب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ یہ کام کرنا ہوگا۔ ارے میرے بھائی، آپ اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں نا؟ اپنی گھر کی عورتوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں نا؟ اگر ان میں سے کسی کے گھر میں، کسی کے پریوار میں رات کے 2 بجے کسی کے سر میں اگر درد ہو جائے تو کیا کیجئے گا؟ آپ آرام سے سوئے رہیے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ اسی رات میں اٹھیے گا، اور وہ بھی رات ایسی آئے کہ آندھی چل رہی ہے، باہر گھر سے باہر طوفان چل رہا ہے،
बारिश हो रही है, पानी भी गिर रहा है, ऐसे आलम में रात की अंधेरी छा चुकी है, ऐसे आलम में रात के 2 बजे आपके घर के बच्चों में से किसी के पेट में दर्द हो, किसी के सिर में दर्द हो, अल्लाह ना करे कि हो, अगर हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? हरगिज सोए नहीं रहिएगा, उसी रात में अपने घर से बाहर निकलिएगा। ना आप आंधी देखेंगे, ना तूफान देखेंगे, ना पानी देखेंगे, ना रात के 2 बजे का कोई खौफ आपके अंदर होगा। आप उसी रात में अपने घर से बाहर निकलेंगे और डॉक्टरों के पास पहुंचेंगे, दवाई लेंगे और लेकर के घर आ जाएंगे। आपका दिल कहेगा पानी होता है तो होने दे, आंधी चल रही है तो चलने दे, तूफान है तो होने दे, रात की अंधेरी है हो जाने दे, मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे डॉक्टरों के पास जाना है, दवाई लेना है और अपने बच्चों को खिला करके इनको सुकून की जिंदगी देना है, अमन की जिंदगी देना है, चैन की जिंदगी देना है। आपका बेटा तड़प रहा है, आपसे रहा नहीं जा गया, आप उसी रात में घर से बाहर निकल गए। फर्ज कीजिए आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, आपकी घर की औरतें नमाज नहीं पढ़ती है, कल बरोज़े माशर कायम होगा, अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों, फला इब्ने फला नमाज नहीं पढ़ के आया है, इसको उठाओ और दोज़ख में ले जाके डाल दो। आपके सामने से अगर आपका बेटा आज नमाज नहीं पढ़ता है, आपकी बेटी आज नमाज नहीं पढ़ती है, तो फरिश्ते बरोज़े महशर क़यामत के दिन आपके सामने से आपके बेटे को उठाएंगे, आपकी बेटी को उठाएंगे, आपके सामने से दोज़ख में ले जाके डाल देंगे। आपकी ताकत नहीं होगी बचाने की, आप वहाँ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्तों जरा फर्ज कीजिए, आज अगर आपके घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, कल इन्हीं को दोज़ख में डाला जाएगा। कैसे बर्दाश्त करोगे? कितनी तकलीफ होगी, कितनी शिद्दत की दर्द होगी, कितनी परेशानी होगी कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है। काश आज अगर दुनिया में रह करके उस पर सख्ती कीजिएगा, उस पर नजर रखिएगा कि मेरी बेटी, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा जो भी है, तुम्हें दुनिया में रहना है, अपनी इज्जत आबरू के साथ रहना है, और तुमको नमाज भी पढ़ना है और पर्दे का भी एहतमाम करना है, शरीयत पर भी चलना है, ईमान के रास्ते पर, नेकी के रास्ते पर तुमको कदम आगे बढ़ाना है। कीजिएगा ना मेरे भाई? आप मैदाने माशर में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो करना है, अगर अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत है तो उससे नमाज पढ़वाओ, उसको अच्छी जिंदगी दो, अच्छी तरबियत दो और दीन पर चलाओ। और अल्लाह ने अगर बेटा भी दिया और दौलत भी दिया तो उसको एक बेटा को जरूर मदरसे में भेज के उसको दीन की तालीम दो और शरीयत सिखाओ, ताकि आपका बेटा दीन सीख के आएगा, आपके घर को सब संभालेगा, आपके पड़ोस के लोगों को संभालेगा, उन लोगों को दीन सिखाएगा। तो मेरे दोस्त ये काम कीजिए और शादियों की महफिल में उन बातों को जहन से निकाल दीजिए जो बातें हराम है, इससे बचिए, तब जाके निकाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपसे भी खुश हो जाएगा और उस निकाह में बरकत भी अता फरमाएगा और उसके नस्ल को ता क़यामत तक जारी वो सारी भी अता कर देगा। और उस नस्ल में जो बच्चे आएंगे वो भी दीनदार होगा। आज 5 मिनट और वक्त दीजिए। आज शादी करने जाता है, डीजे बाजा ले लिया है, भोजपुरी गाना लगा दिया है, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले, और 10 दिन के बाद देखिएगा बेटे का पूरे खानदान हिल रहा है। कहाँ हिल रहा है? कल तक तो तुम बलिया हिलाया, छपरा हिलाया, आरा हिलाया, आज तेरा घर क्यों हिलता है? तो वहां पर भी उसके गार्जियन की कमी है,
اگر وہ کہہ دیتا اے میرے بیٹے میرے گھر میں رہنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسلام جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً قیامت آ جاتی، اس کا خاندان کبھی نہیں ہلتا، اس کا گھر بھی کبھی نہیں ہلتا۔ یہ گھر ہلتا ہے، گھر کا ماحول بگڑتا ہے، یہ شادیوں میں جو فحش باتیں آتی ہے اس لیے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نسل آنے والے جو ہیں، آنے والے جو خاندان ہے یہ دین پر چلے، نمازی بنے، روزے دار بنے، اسلام پر لبیک کہنے والا بنے، تو اپنی شادیوں میں غور کرنا ہوگا کہ ہم شادی کریں گے سنت کے مطابق، نبی کی حدیث پر عمل کر کے اپنے بچوں کی شادی کرائیں گے، تب جا کے اس سے جو بچہ پیدا ہوگا نا وہ شریعت پہ چلنے والا ہوگا۔ اس لیے شادی کرائیے۔ آپ اپنے گھر کی بچیوں کے لیے لڑکا تلاش کیجئے، دیندار دیکھیے۔ اگر اپنی بچیوں کے لیے لڑکا دیندار تلاش کیجئے گا، ایسے ہی اگر سماج میں 20-50 آدمی کرنے لگے نا تو انشاءاللہ سماج کا سماج جتنے نوجوان ہیں سب سدھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم بیٹی کی شادی کرائیں گے نماز پڑھنے والے لڑکا سے، جوا کھیلنے والے سے نہیں، تاری پینے والے سے نہیں، شراب پینے والے سے نہیں، ناچنے والے سے نہیں، اس مزاج کو اگر ہر بستی میں 50-50 آدمی اپنے مزاج اپنے ذہن میں اس بات کو بسا لینا، پورے کے پورا محلہ میں جتنا نوجوان ہے کبھی شراب نہیں پیے گا، کبھی جوا نہیں کھیلے گا، کبھی نماز سے دور نہیں بھاگے گا، اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ اگر ان کاموں کو کیا تو شادی نہیں ہوگی۔ اور اپنے گھر کی بہو کے لیے یہی کام کیجئے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کرائیے تو لڑکی ایسی کھوجئے جو پردے میں رہنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو، جس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت ہو۔ ایسے لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنائیے گا نا تو انشاءاللہ سماج کے اندر ہر لڑکی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے گی، نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو یہ قدم اٹھانا ہوگا اور دین کے لیے کچھ تو قربانی دینا ہی ہوگا۔ تو میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے، اس کے بارے میں وہ خود حساب دیں گے، کوئی کسی کے بارے میں حساب نہیں دے گا۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کیجئے یا بچی کی شادی کیجئے، پہلے سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کس طریقے سے ہم نکاح کرائیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ لیکن قوم کا حال یہ ہے کہ 50-50 ہزار کا ڈی جے لے گا، لوگوں کو وہاں جمع کرے گا، لیکن یہ ذہن میں نہیں آتا ہے کہ ہم جو نکاح کر رہے ہیں تو یہ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے، تو سنت پر عمل کرنے کے لیے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خدا بھی ہم سے خوش ہو، اللہ بھی ہم سے خوش ہو، اللہ کے رسول بھی ہم سے خوش ہو،